آج ایک پانی کا ادنا سا قطرہ سمندر سے الجھنے جا رہا ہے۔ اگر سائل ادیم صاحب کی اس بات کو ہم مان لیں کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، نعوذ باللہ قرآن کی بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث ان کا انکار کرنا پڑ جائے گا، تحریف کے مرتکب ہو جائیں گے۔ ادھر تو انسان کے مقام و مرتبے کی بات ہی نہیں ہو رہی، انسان کی باڈی کی بات ہو رہی ہے۔ میں اپنے دفاع میں قرآن پاک کو پیش کروں گا۔ ساحل ادیم صاحب، آپ کا جو موقف ہے غلط ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے قرآن جیسی ہدایت کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا اور اس کو الفرقان بنایا، جو کہ انسانوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ پھر میں اللہ پاک سے جاہلیت اور جاہل دونوں سے اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو موضوع گفتگو ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب کی ایک ویڈیو جو کافی ٹائم سے انٹرنیٹ کے اوپر گردش کر رہی ہے، اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں بلکہ بہت ساری مخلوقات ہیں جو انسان پہ فضیلت رکھتی ہیں یا انسان سے زیادہ مقام رکھتی ہیں۔ اگر تو ساحل ادیم صاحب یہ کم علمی میں بات کر رہے ہیں تو ہر انسان سیکھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ان کے پاس نئی دلائل ہوں گے، لیکن اگر وہ اس بات پہ باضد ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے تو پھر یہ قرآن کے اندر اور اس کی تفسیر اور مفہوم کے اندر بہت بڑی تحریف ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آج جو میں یہ اس انسان کی عظمت کا دفاع کرنے جا رہا ہوں، اس مضمون کے ساتھ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں عدل اور مساوات کے ساتھ کام لوں اور ایمانداری کے ساتھ کام لوں اور میں کچھ بھولوں نہ، پھر ایسا سمجھ لے کہ آج ایک پانی کا ادنا سا قطرہ سمندر سے الجھنے جا رہا ہے۔ آج آگ کا دریا میرے سامنے ہے اور اس میں سے میں نے گزر کے جانا ہے، لیکن میں پورے اعتماد ہوں انشاءاللہ۔ آئیے اس پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، اگر آپ مان لیں کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے تو ہمیں نعوذ باللہ قرآن کی بہت ساری آیات کا انکار کرنا پڑے گا، بہت ساری احادیث جو ہیں ان کا انکار کرنا پڑ جائے گا۔ پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آسمان دنیا کے اوپر انسان کو علم کی بنیاد پر اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا اور سجدہ تعظیم کی جو محفل سجوائی، اس کا مقصد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کے رہنے کے لیے نہیں، انسان کی مہمان نوازی کے لیے جنت جیسی نعمت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر شیطان اور انسان کے لیے یہ زمین جیسا میدان سجایا کہ ثابت کرو کہ تم دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں فضول ہو جائیں گی سر، اگر ساحل ادیم صاحب کی اس بات کو ہم مان لیں۔ لیکن وہ اپنے اس موقف کے تحفظ کے لیے بنی اسرائیل کی آیت نمبر
70 کو وہ بطور حوالہ پیش کرتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی، ہم نے اس کو خشکی اور تری کے اوپر سواریاں دیں، ہم نے اس کو پاکیزہ روزیاں دیں، اور ہم نے اس کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ سر وہ جو آیت کا آخری حصہ ہے نا، وہ اس پہ بضد ہیں کہ جو تمام مخلوقات پر نہیں، بہت ساری مخلوقات پر فضیلت دی۔ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ میں ریز کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ آپ بہت سارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں یہ ایک چیز قیمتی ہے، تو آپ اس کو اس طرح یا اس معنوں میں کس طرح لے سکتے ہیں کہ بہت ساروں میں تھوڑی چیزیں ہیں؟ بہت سارے میں تمام شریک ہو سکتا ہے، تمام چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے لفظ کے معنوں میں قلیل کا معنی نکالنا یہ ان لاجیکل ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، فہم کے خلاف ہے۔ لیکن کیونکہ آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، لہٰذا کیونکہ ہمارے درمیان قرآن الفرقان کا کردار ادا کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس موقف کے اوپر بھی میں اپنے دفاع میں قرآن پاک کو پیش کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے بہت سے اصول ہیں، لیکن ان میں سے کچھ چند اصول جو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے لازمی ہیں، ان کا میں ذکر کرنا پسند کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ عربی زبان کا جو مزاج ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس معنی کا انتخاب کرنا ہے جس کو استعمال کرنے سے وہ آیت دوسری آیتوں سے ٹکرائے نہ، اور جو اس آیت کا مفہوم ہے، مضمون ہے، اس کے اندر تحریف بھی نہ ہو، جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کی تھی۔ پھر قرآن کا دوسرا اصول وہ یہ ہے، سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسرا اصول کہ قرآن خالق کائنات کا کلام ہے۔ جب قرآن پاک کسی مضمون کی، کسی مفہوم کی، کسی معنی کی وضاحت کر دے تو جو زبان کے اصول یا قواعد و ضوابط یا گرامر ہوگی اس کو ہم پس پشت ڈال دیں گے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کے آنے کے بعد، یہ معجزہ ہے قرآن کا کہ قرآن کے آنے کے بعد قرآن نے عربی کو بہت زیادہ اصول دیے، نہ کہ عربی زبان قرآن کو اصول دیتی، قرآن نے عربی زبان کو بہت سے اصول دیے۔ لہٰذا جب قرآن کسی معنی کو واضح کر دے تو ہم اس پہ زبان کے اصولوں کو بھی پیچھے کر دیں گے۔ تیسرا اصول، قرآن کے مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کبھی بھی ایک آیت کو حرف آخر نہیں بنا سکتے، آپ کو پورے قرآن اور احادیث کی روشنی میں کسی مضمون کی وضاحت کرنی چاہیے، نہیں تو آپ بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح تحریف کے مرتکب ہو جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو کیوں رہا ہے۔ ہم اب تک اتنے علماء، مطلب اتنے فقہاء، اتنے امام، اتنے مدارس، اتنے سکول، لیکن اس چیز کا ہم فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ سب سے پہلے کہ ہم قرآن پاک کے اوپر تدبر و تفکر نہیں کرتے۔ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے میں جو دلچسپی چاہیے تھی وہ ہے ہی نہیں۔ ہم اسلام بیزار لوگ ہیں، کیونکہ اگر ہمیں ان تین چیزوں کے اندر فرق کا پتہ ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا۔ ایک، اشرف المخلوقات کسے کہتے ہیں؟
احسن المخلوقات کسے کہتے ہیں اور فضیلت کیا ہوتی ہے؟ اب آپ علماء کو بات کرتے ہوئے سنیں گے، وہ ان تینوں چیزوں کو ایک دوسرے کے اندر مکس کر دیں گے، حالانکہ عربی زبان کے اندر ان تینوں الفاظ کا، ان تینوں کا مضمون، مفہوم، مزاج بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے۔ اب ساحل ادیم صاحب کے لیے کچھ لوگوں نے حوالے کے طور پہ ایک آیت پیش کی جو کہ سورہ التین، سورہ نمبر 95، یہ 30ویں سپارے کے اندر ہے، سورہ التین، اور اس کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ادھر تو انسان کے مقام و مرتبے کی بات ہی نہیں ہو رہی، ادھر تو احسن تقویم کی بات ہو رہی ہے، انسان کی باڈی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے انسان کی جو باڈی کا ماڈل بنایا ہے، اس کو جو جسم عطا کیا گیا ہے، اس کا ماڈل اس جہان کے اندر تمام مخلوقات سے بہتر ہے۔ یہ پانیوں میں گھس جاتا ہے، آسمانوں پہ اڑنے لگ جاتا ہے، آگ میں گھس جاتا ہے، خلاؤں میں یہ جا کے جناب وہاں پہ پارک بنانے کی سوچ رہا ہے، یہ مارس جیسے پلینٹ کو جو بے آباد ہے اس کو آباد کرنے کی سوچ رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کس حد تک وسعت دے سکتا ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے، آپ نے اس کو مذاق سمجھ لیا۔ احسانی تقویم کا مطلب مقام و مرتبے سے تو ہے ہی نہیں، احسانی تقویم کا مطلب تو قابلیت اور صلاحیت سے ہے کہ یہ انسان کا یہ جسم کیا کرنے کی قابلیت اور کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ تو اس معنوں میں اس قرآن نے استعمال کیا ہے، اور ہمارے جو ماشاءاللہ مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی نہیں پتا، ہمارے جو علماء بھائی ہیں ان کو بھی نہیں پتا، بہت سارے درس سے پڑے ہوئے، مطلب عربی کو جانتے ہوئے بھی اس کا معنی صحیح نہیں کرتے۔ احسانی تقویم کا معنی ہے کہ پوری کائنات کی جو مخلوقات ہیں اس میں سے جو جسم کا ماڈل ہے سب سے بہترین انسان کو دیا گیا ہے، اس کا اس آیت نمبر سورہ التین کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ دیکھ تو پرندوں کی طرح اڑنے لگ گیا، دیکھ تو مچھلیوں کی طرح سمندر کا سینہ چیر کے اس میں تیرنے لگ گیا، دیکھ تیرا جسم کتنا کمپیٹیبل ہے، کتنا زبردست ہے، اس کے ساتھ تو دوسرے آلات لگا کے تو دیکھ تو کیا بن جاتا ہے۔ دیکھ اب آپ کہیں ہاں کسی مچھلی کو کہ وہ ہوائی جہاز کو اڑائے، نہیں اڑا سکتی، یہ مذاق ہے، بہرحال ہمارا مضمون ہو رہا ہے، آج اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، پھر نیکسٹ اس پہ مزید بات کریں گے۔ آگے آ جاتی ہے جی بات کہ اشرف المخلوقات، اب اس کی دلیل کیا ہے اشرف المخلوقات کی؟ سر سورہ بینہ 30ویں سپارے کے اندر سورہ ہے، اور یہ سورہ نمبر 98 ہے، اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7 کا آپ مطالعہ اور ترجمہ کریں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، وہ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہماری بدترین مخلوق ہے۔ سر یہ کمپیریزن اس میں کس سے ہے؟ کمپیریزن کس سے ہے؟ اس میں بدترین مخلوق ہے۔ اب یہ کس سے کمپیریزن ہے؟ اس میں کوئی بتایا گیا؟ سر اس میں پوری کائنات کی تمام تر مخلوقات کا ذکر ہے کہ سب سے بدترین ہو جاتا ہے جب یہ ہماری نافرمانی پہ، کفر پہ اور شرک پہ اتر آتا ہے۔ پھر اس سے آگے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ہماری تابعداری کے اندر آ جاتا ہے تو یہ سب سے بہترین مخلوق بن جاتا ہے۔ سر یہ ہے ساحل ادیم صاحب
آپ کا جو موقف ہے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل ہے سورہ بینہ جو کہ سورہ نمبر 98 ہے، 30ویں سپارے کے اندر ہے، اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7 کو سمجھیے، اس پہ تدبر و تفکر کیجئے، اور پلیز 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 اس تحریف کا آپ مرتکب نہ ہوں، یا بہت غلط بات کر رہے ہیں۔ آگے چلیں، اب ایک اور لفظ ہے جس کو ہم بڑے ہی مطلب عجیب سے انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ ہے فضیلت۔ اب فضیلت کا مقام اور مرتبے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، مطلب اس کا معنی ہم مقام و مرتبہ نہیں کر سکتے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی دلیل میں قرآن پاک کی آیات کی وضاحت کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ پاک سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے بے شک مرد کو عورت پہ فضیلت دی، اور وہ فضیلت پتہ کیوں دی؟ کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری لگا دی گئی کہ یہ نان و نفقہ اکٹھا کرے، اور یہ اپنی بیوی کے لیے مال لے کے آئے، وسائل لے کے آئے۔ تو اس ذمہ داری، فضیلت کا مطلب بیسیکلی ذمہ داری ہونا ہے، کہ ذمہ داری ملتی ہے اس شخص کو۔ فضیلت کا مطلب کوئی مقام نہیں، فضیلت کا مطلب ایک اور فٹیگ ہے جو آپ کے اوپر ڈالی جاتی ہے، ایک ذمہ داری ہے جو آپ کو دی جاتی ہے۔ آپ مزید بوجھ تلے آ جاتے ہیں، آپ اور زیادہ قیامت والے دن جواب دہ ہوں گے۔ کیسے؟ آپ دیکھ لیں، جن انبیاء کو دوسرے انبیاء پہ فضیلت دی گئی ہے ان کی زندگی کا تقابلی جائزہ تو کریں۔ سر آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ کو ایک معزز اور محترم نبی کا مطلب رتبہ دیا گیا۔ آپ چیک کریں کہ وہ اس وقت کے فرعون کے سامنے اللہ نے اکیلا بھیج دیا، جاؤ بھائی، اے موسیٰ جاؤ۔ وادی طویٰ کے اندر اللہ نے پکار کے بتایا کہ جا اے موسیٰ فرعون کے پاس جا، فرعون کے پاس جا کے اس کو بتا، سامنے کھڑا ہو اس کے، میرا پیغام دے۔ حضرت موسیٰ کے پاس کوئی چیز نہیں بھائی، کوئی جہاز نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی معاملات نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی لشکر نہیں۔ اور بھائی آپ فضیلت کو مذاق سمجھ رہے ہیں؟ فضیلت ایک اتنی سخت ذمہ داری ہے کہ آپ کا گلا خشک ہو جائے۔ آپ پڑھیں تو صحیح فضیلت چیز کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی دوسرے انبیاء پہ، آپ چیک کریں، کیسر و کسرا کے سامنے کھڑا کر دیا بھائی۔ بدر کے میدان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چیک کریں، ہلا دیں گی آپ کو۔ ایسے ہی امراض جاتی فضیلت فضیلت فضیلت، اور یہ ہمارے دماغ خراب ہوئے ہیں کہ فضیلت کو لے کے ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اور سر یہ پھر اگر فضیلت اتنی اچھی چیز ہوتی، ذمہ داریاں اتنی اچھی چیز ہوتی، تو انبیاء کیوں روتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 200 300 مرتبہ استغفار کیوں کرتے؟ وہ آپ اپنی امت کو یہ کیوں کہتے کہ اقتدار حکمرانی سے دور رہنا، بچنا، اس فضیلت سے بھاگنا، یہ فضیلت نہ لے لینا؟ اور جب دیکھ لیں ہماری امت کا حال، دیکھ لیں آج ہم ذلیل کیوں ہیں، پتہ ہے؟ اس امت کو دوسری امت میں فضیلت دی گئی۔ فضیلت کیا تھی؟ کہ تم نے ہدایت کا بندوبست کرنا ہے تمام انسانیت کا، جو میں نے ہدایت تم کو دی ہے یہ تم نے ساری انسانیت کو پہنچانی ہے۔ ہمارا حال دیکھ لیں، ہم نے دوسروں کو کیا پہنچانی ہے۔ ہمارے علماء کو فضیلت کے لفظ کا نہیں پتا، اس کے معنی کیا ہے، یہ مقام و مرتبہ کر دیتے ہیں۔ لہذا میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سمجھیں، اور انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ علماء کا اور ہمارے مسلمان مرد حضرات کا یہ دماغ کیوں خراب ہے کہ عورت جو ہے وہ مطلب اس کا مقام جو ہے وہ مرد سے زیادہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ ہل جائیں گے کہ عورت کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے، اور یہ کائنڈلی سائل ادیم تک ہمارا یہ پیغام جائے تاکہ ہم قرآن کے اندر تحریف کا تحفظ کر سکیں،
قرآن کے پیغام کا تحفظ کر سکے. اللہ نے اس بنی آدم کو جو عزت دی ہے، اللہ فرما رہے ہیں اسی صورت میں جس کو وہ بطور حوالہ پیش کر رہے ہیں، اسی صورت کے اندر، اسی آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں عزت دی ہے بھائی. لیکن یہ ہے ساحل ادیم صاحب نے کوئی 4-5 ویڈیو بنا دی ہیں، لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ قرآن کے اندر اور انسان کے مقام کے اندر اتنی بڑی تعریف کر رہے ہیں اس انسان کی کہ جس کی تیاریاں کچھ اس انداز میں ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے ابھی مطلب کچھ نہیں بنایا تھا، کچھ مخلوقات نہیں تھی، اتنی پانی تھا اور اللہ پاک پانی کے اوپر سے، اور اللہ پاک نے اپنے عرش کو آسمان پہ بلند کیا اور خود اس عرش پہ مستوی ہوئے، اور پھر جبریل، پھر جنت اور دوزخ کو بنایا، پھر جبریل کو بھیجا، جاؤ جی دیکھ کے آؤ ذرا ان دونوں کا کیسا معاملہ ہے. آپ ذرا اس حدیث کو پڑھ کے دیکھیں، حضرت جبریل کہتے ہیں جنت کی تو کیا ہی باتیں ہیں، جنت کو کون پسند کرے گا. اللہ نے پھر حضرت جبریل کو بھیجا کہ جاؤ اب دیکھ کے آؤ ذرا. اور جب رستے میں وہ دیکھے نا وہ امتحانات، وہ سارے معاملات، وہ فضیلتیں جب رستے میں دیکھی نا جو ملی ہوئی تھی کہ یہ فضیلتیں ملنی ہیں، یہ ذمہ داریاں کندھوں پہ ان کے ڈالنی ہیں، حضرت جبریل نے کہا یہ تو مطلب جنت کی طرف تو آئے گا کوئی نہیں، یہ سارے جنت میں جائیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ انسان کو اپنا مقام یہ پیدا ہوتا ہے، یہ صرف المخلوقات نہیں ہوتا بھائی جان. اب یہ چیز ہے کہ یہ مقام و مرتبہ یہ حاصل کیسے کر سکتا ہے. سر 2 بنیادی اصول ہیں کہ انسان، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان بہت ہی ہماری مطلب انسان کے ساتھ اللہ بڑا پیار کرتے ہیں، آنیسٹلی بہت پیار کرتے ہیں. میرے پاس بہت سے دلائل ہیں، لیکن وہی اللہ پاک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ سب سے پہلی مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو علم سیکھنا ہوگا. پھر دوسری بات کہ جو لوگ متقی ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. متقی عمل کے بنا نہیں بنتا، جب تک انسان باعمل شخص نہیں بنتا تو وہ متقی نہیں ہو سکتا. اس لیے علم اور عمل یہ دونوں آپ کو جو مقام ہے نا وہ دلوائیں گے اللہ کے ہاں. لہٰذا یہ احسن المخلوقات کوئی مقام نہیں ہے، یہ صلاحیت ہے اور یہ قابلیت ہے اور فضیلت جو ہے وہ بیسیکلی ذمہ داریاں ہیں جن سے بھاگنا چاہیے. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں فضیلت نہ ملے تو اچھا ہے، ہم ویسے ہی تیری رحمت سے تیرے انعاموں کے حقدار ہو جائے، بس یہ کافی ہے اور یہی اللہ سے مانگنا چاہیے. جتنا بھی مفید علم ہے وہ امت کا ہے. اگر اس بات کو بیان کرنے میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے وہ میری ہے. اور جاتے جاتے آخری بات کہ یاد رکھیے گا ہم اولاد آدم ہیں، ہمیں آپس میں محبت کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو مطلب ہمارے معاملات ہیں وہ قرآن و سنت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی دعاؤں کا اور آپ کا قدردان، آپ کا میزبان ذوالقرنین حیدر آپ سے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.